تو چلیے آج ایک ایسی کمال کی کہانی سنتے ہیں جو وقت سے بالاتر ہے، ایک ایسی کہانی جو سچائی، سمجھ بوجھ اور ہمارے یقین کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک درخت اور ایک چمگادڑ کی، اور ان کی ایک چھوٹی سی بحث، ایک ایسی بحث جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ آخر حقیقت ہے کیا؟ کہانی کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ اسی سوال میں چھپا ہے۔ کیا کسی چیز کا وجود صرف اس لیے مانا جائے کہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، یا پھر کچھ سچائیاں ایسی بھی ہیں جو ہمارے حواس سے بہت آگے کی باتیں ہیں؟ آئیے اس کہانی میں اتر کر دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت پرانے، ایک بہت سمجھدار درخت سے۔ اس کی زندگی بڑی پرسکون خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یوں سمجھیں کہ اس کی پوری کائنات سورج کے ارد گرد گھومتی تھی، اور اس کا وجود دن کی روشنی سے ایسے جڑا تھا جیسے ہماری سانسیں زندگی سے۔ درخت کی زندگی کا معمول فطرت کے ساتھ بالکل ایک سر میں تھا۔ صبح سویرے آنکھ کھلتی تو پرندوں کے گیت سنائی دیتے، دن چڑھتا تو سورج کی تپش محسوس ہوتی۔ ہر نیا دن اس کے لیے ایک نئی امید لے کر آتا تھا، اور اس کی زندگی شکر گزاری سے بھری ہوئی تھی۔ درخت کا یہ پختہ یقین تھا کہ اس کائنات کی ہر شے، ہر نعمت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کا عقیدہ صرف سنی سنائی باتوں پر نہیں بلکہ مشاہدے اور ایمان پر تھا، اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ سورج کے بغیر تو زندگی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن پھر ایک دن اس پرامن دنیا میں کچھ تبدیلی آئی۔ ایک سایہ سا نمودار ہوا یوں کہ ایک چمگادڑ نہ جانے کہاں سے آ گئی اور اس نے اسی درخت کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ بس اس ایک چھوٹے سے واقعے نے سب کچھ بدلنا شروع کر دیا۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ تضاد سامنے آتا ہے۔ چمگادڑ کی دنیا درخت کی دنیا سے بالکل الٹ تھی۔ اس کی حقیقت رات کے اندھیرے میں تھی، ایک ایسی زندگی جہاں سورج نام کی کسی چیز کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ چمگادڑ کے آنے کا اثر فوراً نظر آنے لگا۔ وہ جو پرندے درخت پر چہچہاتے تھے، ان میں سے کئی ایک نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ درخت کی پرسکون زندگی میں اب ایک بے چینی سی آ گئی تھی، ایک مشکل دور شروع ہو گیا تھا۔ اصل جھگڑا تب شروع ہوا جب چمگادڑ نے ایک دن درخت کو سورج کی تعریفیں کرتے ہوئے سن لیا۔ بس اسی بات سے حقیقت کی نوعیت پر ایک ایسی بحث چھڑ گئی جو اس کہانی کا مرکز ہے۔ چمگادڑ کا سوال بہت سادہ تھا، لیکن اس نے اس کی پوری دنیا کی لا علمی کو ظاہر کر دیا۔ اس نے ایک ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جو درخت کے لیے زندگی کی بنیاد تھی، لیکن چمگادڑ کے لیے وہ صرف ایک لفظ تھا، ایک بے معنی لفظ۔ درخت نے بڑے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے سورج کو سیدھا سیدھا زندگی سے جوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ ہر جاندار، ہر چیز کا وجود اسی سورج کی وجہ سے ہے، یہاں تک کہ چمگادڑ کا بھی، جسے اس بات کا احساس تک نہیں۔ لیکن چمگادڑ نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ اس کا عقیدہ صرف اس کے اپنے تجربے تک محدود تھا۔ جو چیز اس نے خود کبھی دیکھی نہیں، محسوس نہیں کی، وہ اس کے لیے بس ایک من گھڑت کہانی تھی اور کچھ نہیں۔ یہاں آ کر نا ان دونوں کی سوچ کا فرق بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن درخت کی دلیل کیا تھی؟ وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ثبوت کو محسوس تو کیا جا سکتا ہے، سورج کی گرمی، اور منطق یہ ہے کہ اگر سورج نہ ہو تو یہ زمین تو برف کا ایک گولا بن کر رہ جائے گی۔ دوسری طرف چمگادڑ، وہ بالکل اٹل تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں صرف اس چیز کو مانوں گی جسے میری آنکھیں دیکھ سکیں، میرے حواس تسلیم کریں، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بات بحث سے آگے نہیں بڑھی تو درخت نے سوچا کہ اب ایک ایسا ثبوت دینا ہوگا جسے جھٹلایا نہ جا سکے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ چمگادڑ کو سچائی کا براہ راست تجربہ کروائے گا۔ تو درخت نے اپنی آخری کوشش کے لیے ایک انتہائی گرم دن چنا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ چمگادڑ کو سورج کی حقیقت کا ایسا احساس دلایا جائے جسے وہ نظر انداز نہ کر سکے۔ اور پھر درخت نے اپنا کام شروع کیا۔ اس نے بہت آہستگی سے اپنی اونچی شاخیں جو چمگادڑ کو سایہ دے رہی تھیں ایک طرف کر دیں۔ اب سورج کی تپتی ہوئی دھوپ سیدھی سوئی ہوئی چمگادڑ پر پڑنے لگی اور اس کا جسم جلنے لگا۔ یہ ایک ایسی تکلیف تھی جس کا اسے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ اور یہاں آتا ہے کہانی کا سب سے اہم موڑ۔ جب چمگادڑ کو تکلیف ہوئی تو اس نے سچ کو ماننے کے بجائے سارا الزام درخت پر ڈال دیا۔ اس نے اس زندہ ثبوت کو بھی ایک دھوکہ، ایک چال قرار دے دیا۔ درخت کا جواب بہت سادہ مگر گہرا تھا۔ اس نے کہا
یہ تکلیف اسی سورج کی گرمی کی وجہ سے ہے جس کے وجود سے تم انکاری ہو۔ اس نے چمگادڑ کی تکلیف کو سیدھا اس حقیقت سے جوڑ دیا جسے وہ ماننا نہیں چاہتی تھی۔ آخر میں کیا ہوا؟ چمگادڑ نے اپنی سوچ بدلنے کے بجائے اس ثبوت سے ہی بھاگ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں کوئی اور جگہ ڈھونڈ لوں گی، اور یہ کہہ کر اڑ گئی تاکہ اسے اس ناقابل برداشت سچ کا دوبارہ سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ کہانی صرف ایک درخت اور چمگادڑ کی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں آگے کی بات ہے۔ یہ ہمیں ایک بہت گہرے سبق کی طرف لے جاتی ہے کہ اصل اندھا پن آنکھوں کا نہیں، دل کا ہوتا ہے۔ کہانی کا مرکزی خیال یہی ہے، دل کا اندھا پن۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جہاں انسان آنکھوں سے تو سب دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جان بوجھ کر ان سچائیوں سے منہ موڑ لیتا ہے جنہیں وہ ماننا نہیں چاہتا، صرف اس لیے کہ وہ سچ اس کے بنائے ہوئے نظریات کے خلاف ہوتا ہے۔ چمگادڑ کے جانے کے بعد درخت نے شکر ادا کیا۔ اس نے اس بات کا شکر کیا کہ اس کے پاس صرف دیکھنے والی آنکھیں نہیں بلکہ دل کی وہ آنکھ بھی ہے جو ان سچائیوں کو دیکھ سکتی ہے جو نظر نہیں آتی۔ اور آخر میں یہ کہانی اپنا رخ ہماری طرف موڑ لیتی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں ایسی کون کون سی حقیقتیں ہیں، کون سے ایسے سورج ہیں جن سے ہم آنکھیں چراتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کو مان لینا ہماری آرام دہ دنیا میں خلل ڈال سکتا ہے۔